سورۃ الرحمن عجائب سور میں سے کہتے ہیں کہ جنت میں جنتی خواہش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان تلاوت فرمائے. اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ سورت ہے. عجائب و غرائب علوم ہے اس میں. 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے اور ہر دفعہ گلہ اور شکوہ علیحدہ رنگ میں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے تفسیر لکھی جو بہت اعلیٰ اور عمدہ تفسیر ہے. کسی طالب علم نے پوچھا کہ حضرت کون سی سورت آپ نے بہت توجہ سے؟ فرمایا سورہ رحمان. لا الہ الا اللہ. ہر دفعہ مولانا نے فبأي آلاء ربكما تكذبان کی تطبیق ما سبق سے علیحدہ کیا ہے. یہ بہت عجیب رنگ اور روغن ہے. کہتے ہیں یہ پڑھنے سے اللہ تعالی آبادی نصیب کرتا ہے. شادی نہ ہو تو شادی ہو جائے گی، ہو چکی ہو تو اولاد ہو جائے گی. میاں بیوی دونوں پڑھے تو بیٹا ہوگا اور حسین جمیل ہوگا. لوگوں نے عجائب تجربات بھی اس میں نقل کیے. ایک حیران کن فائدہ میں نے اس کا دیکھا ہے کہ یہ امراض کے لیے شفا کا بڑا اکسیر ہے. حالانکہ میں نے ہزاروں تفاسیر دیکھی، کسی بزرگ نے بھی یہ نہیں لکھا، مگر 100% مکمل میرا تجربہ ہے کہ سورۃ رحمان پڑھنے سے امراض زائل ہو جاتے ہیں، حملہ آور بیماریاں پسپا ہو جاتی ہیں. شاید اس کے خوش رنگی اور نیرنگی اور برکات اور انوار جو مومن پر نازل ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیماری کا کوئی جوڑ نہیں. ایک دفعہ میں تیاری کر کے آ رہا تھا اور خیال یہی تھا کہ قاری صاحب سے پڑھا لوں گا. کسی نے مجھے کہا کہ نہیں خود پڑھے اور سورہ رحمان پڑھے. چنانچہ مجھے بڑی ہمت ہوئی اور سورہ رحمان پڑھی. واپسی پر آدمی بھول جاتا ہے، پھر وہی خواب نظر آیا کہ اب آپ بیمار ہے کیا. یہ سورت عجائب شفا ہے، غرائب صحت ہے، تندرستی اور سلامتی کا بھی امان و ضمان ہے. گھروں میں بھی کبھی کبھی تلاوت ہو اس کی، روز ہو تو بہت اچھا. بار بار پڑھنے سے یاد ہو جاتی ہے. اس کے مضامین بھی قرآن شریف میں کہیں اور نہیں ہے. پوری سورت میں لفظ اللہ نہیں ہے. پورے رحمان اور اس کی مہربانیاں اور اس کے الطاف اور اس کے تقدس اور 94 نعمتیں ہیں جنہیں مختلف پیرایوں میں ذکر کیا ہے. 4 دعوے سورت کے: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. 4 دعووں کو 94 نعمتوں پہ تقسیم کیا ہے. اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کا تقدس سے الوہیت، جلالت شان، رفعت وحدت، یکتائی اور بے نیازی کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی. سورت کے پڑھنے سے بہت ساری حاجات خود بخود پوری ہوتی ہے اور بہت سارے نامناسب چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. سورت میں بن دعا مانگ
مانگے دعاؤں کی قبولیت کا بھی اشارہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کتنی نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تم نے مانگی ہے کیا؟ مانگنے والے تو بہت ہیں، آسمان و زمین کے سب خلقتیں مجھ سے مانگتی ہیں، لیکن تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں، حسنات، توفیق، ہمت، مردانگی، بڑے بڑے کاموں کے لیے استقلال، مطلوبہ جوان مردی، سب صورتوں میں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح پھیلایا ہے، جس طرف سے ہاتھ ڈالیں گے قیمتی یاقوت و مرجان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے قرآن شریف ہے، پھر اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ ہمارے ہاں کتنے حفاظ موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کو توریت پتھر کے چکیوں پر لکھ کر کے دے دیا گیا تھا، 7 پتھر تھے، اور ایک بھی ان کے یہاں موجود نہیں، سب گم ہو گئے، کیونکہ بدعمل قوم تھی، کتمان حق اور تلبیس حق میں کے مرتکب تھے، تو ان کو آسمانی وحی سے کیا کام تھا۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے، صحابہ کرام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن صحابی ہے، 7 سال عمر تھی اس کی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا گھر ایک ایسی جگہ تھا جہاں پانی کے لیے لوگ آتے تھے، چشمہ تھا قریب میں، کننا بماء ممر الناس، وہاں سے لوگ گزرتے تھے کیونکہ پانی کا چشمہ تھا، اور باتیں کرتے تھے کہ مکہ میں نبی پیدا ہوا ہو، یہ صورت نازل ہوئی ہو، یہ بیان کیا ہو، یہ ہوا ہو، قوم سے جھگڑا ہو رہا ہے، ہجرت فرمائی۔ کہتے میری نظر اس پر تھی کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے یہ میں یاد کرتا رہا۔ سب لوگ منتظر تھے کہ اگر یہ نبی برحق ہے تو مکہ سے کیسے دور ہو گئے، مکہ تو مرجع ہے، خدا کا گھر ہے وہ۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضرت اور صحابہ فاتح و غانم بن کر آئے، لوگ ٹوٹ پڑے اسلام لانے میں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ انتظار میں تھے، اصل میں وہ لوگ تھے، ان کا ایک ہی اڑ باقی تھا کہ یہ دور کیوں ہے۔ جب قریب آئے اور فاتح بنے تو اڑ ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ہمارا قبیلہ بھی مسلمان ہوا۔ قبیلے کو پیغمبر نے کہا کہ تم میں ایک اچھا قرآن پڑھنے والا نماز پڑھایا کرے۔ فرمایا ما وجدوا غیری، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ملا، کیونکہ میں تو پہلے سے جو لوگ آتے جاتے تھے، پانی بھرتے تھے، اونٹوں کو پلاتے تھے اور سورتیں سناتے تھے، میں سنتا تھا اور میرے سینے میں جمع ہوتی تھی، مجھے امام بنایا۔ جب میں نماز پڑھاتا چھوٹا بچہ تھا تو قمیض جو ہے اوپر نیچے ہو جاتی، تو خواتین پیچھے سے کہتی تھی کہ اللہ تغطون عنا استقامکم، قاری صاحب کی یہ ضروریات تو چھپا لو۔ فجمعوا لی شیئا وقطعوا لی قمیصا فما فرحت بشیء کفرحی بهذا القمیص، لوگوں نے پیسے جمع کیے، ایک قمیص بنوائی میرے لیے، اتنا خوش ہوا، لمبا کرتا امام کا پہنا دیا۔ یہ دنیا میں امام کے لیے پہلا چندہ ہوا ہے۔ تو دیکھو عمر بن سلمہ 7 یا 9 سال، حافظ نے 7 سال، دوسری جگہ پہ 9 سال ذکر کیا،
عینی کوستلانی کرمانی سب نے 9-10 سال. ابھی احکام منضبط نہیں ہوئے تھے، احکام کی ترتیب اور تدوین باقی تھی. ایسے اوقات میں اس قسم کی نماز جائز ہو جاتی ہے. تو ایک معصوم بچہ ایک غیر قبیلے کا سن کر قرآن شریف یاد کرتا تھا، اور جب پورا قبیلہ مسلمان ہوا تو اس بچے سے زیادہ بڑا حافظ کوئی نہیں تھا، مجبوراً اسی کو کہا تو ہی پڑھا. یہ معجزہ ہے قرآن شریف کا. آج بھی چھوٹے چھوٹے ننھے منھے باتیں پوری نہیں کرتے اور آیتیں پوری پڑھتے. ان سے پوچھو کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا نام ہے، آپ کو دیکھتے رہیں گے. پوچھو کتنے پارے یاد کیے کہ آپ 25. سنا سکتے ہو، کہاں، کہاں سے، آپ پتہ کریں. اعتماد دیکھے ذرا. یہ معجزہ ہے خاص، اللہ نے اس کتاب کو دیا ہے. ہاں اسرائیلی لگے ہوئے ادھر شرارت حرامی پنے دنیا میں کر رہے ہیں، اور ادھر اپنے وہ توریت کی لکڑیاں، وہ تختیاں جو ہے نا، وہ پتھروں پہ لکھا ہوا، وہ کبھی ایک غار تلاش کر رہے، کبھی ایک پہاڑ توڑ رہے. آج تک انہیں ایک تختی بھی نہیں ملی، کیونکہ بدعمل قوم کو دین نہیں ملتا ہے. قرآن نے ان کی بدعملی ذکر کی ہے. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق چھپانے میں بڑے آگے ہو. حق ایسا چھپایا کہ اپنی کتاب ان کو نہیں ملی، اصلی توریت ان کے پاس موجود نہیں. حق توریت ایک لکھنے والے کے خیالات کا مجموعہ ہے. شاہ ورشاہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک توریت رکھی ہوئی تھی، اور اس کو قدیم زمانے میں کمارا کہتے تھے. کہا اس میں لکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم عمالقہ پر فتح ملی تو جمعرات تھی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں خوش ہوں بہت، مگر اس پر خوش ہوں کہ کل جمعہ ہے اور ہمارا مذہبی دن ہے، یا فتح پر خوش ہوں. تو حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں گزشتہ امتوں میں بھی جمعے کا دن مذہبی دن تھا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کہتے لا ادری افرح بالجمعہ ام بالفتح، خوش بہت زیادہ ہوں. عمالقہ پر فتح مل گئی اور جمعہ ہے کل، ابھی سے جمعرات ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سبت یعنی سنیچر اور یہ احد اتوار یہ سزا کے طور پہ دیے گئے. اور یا یہ کہ سبت کے معنی کام نہ کرنا، یعنی جمعے کے دن دنیا کا کام نہ کرنا، اور احد کے معنی ایک اللہ کی عبادت کرنا. تو دنیا کا کام کاج روکو اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رہو، اس کو جمعہ کہتے. تو کہتے یوم السبت و یوم الاحد یہ جمعے کے نام ہیں، تینوں نام جمعے کے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. الحمدللہ رب العالمین.